बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अपोजिशन की APC ख़बरों की ज़ीनत बन रही है। उसका एलामिया देखें तो बहुत सारे मुतालबात हैं, बड़े सख्त मुतालबात हैं। ऐसे मुतालबात किए गए हैं जो कि हुकूमत और रियासत के लिए पूरे करना जो है वो नामुमकिन दिखाई देता है। दूसरी जानिब उसामा साहब कह रहे थे, एक लंबे अरसे से पेशगोई करते आ रहे थे, जो कि ज़ाहिर है दीगर पेशगोइयों की तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम दुरुस्त साबित हुई हैं। बड़े पैमाने पे PTI के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, नाअहलियाँ हो रही हैं, लोगों को कैद की सज़ा सुनाई जा रही है। ये एक अलहदा मंजरनामा है। इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला में बदस्तूर वहाँ पे कैद हैं, लेकिन ख़बरें हैं, शुनीद ये है कि उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा कुछ अरसे में इस्लामाबाद के अंदर जो नई जेल बनी है वहाँ पे। हम उसामा साहब से देखेंगे, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो अपोजिशन है जिसने तहरीक का ऐलान कर रखा है, PTI ने अपनी जगह पे 5 अगस्त को तहरीक का ऐलान किया है, अपोजिशन ओवरऑल कह रही है कि तहरीक चलाने जा रहे हैं। बल्कि चकज़ई साहब ने कहा, मैं PTI के कारकुनान को कहता हूँ कि अपने काबरीन जो हैं, यानी अपने जो पार्टी लीडरान हैं, इनको इतना भी ज़्यादा, आप जिसको कहते हैं वो आम अल्फाज में कहते हैं कि डंडा ना दो कि फ़ौरन तहरीक शुरू करो, वरना आप जो है उनको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ये काम ना करें। तहरीक जो है वो इतने अचानक से नहीं शुरू होती, एक टाइम टेकिंग चीज़ है, ज़ाहिर है। उन्होंने भी बात की है, लेकिन प्लान्स PTI के जो हैं वो यही है कि सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, घरों को चले जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल जो मंजरनामा इस वक्त बना हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा। उसामा साहब से जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा है कि निज़ाम के लिए ख़तरा साबित हो सके। उसामा साहब सर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, जो फ़िलहाल अगर आप लोग उम्मीद लगाएं PTI की लीडरशिप से या इनसे कि PTI किसी बहुत बड़े एहतजाज को मैनेज कर पाएगी या 26 नवंबर वाली तरह की कोई मूवमेंट बना पाएगी, तो वो बहुत मुश्किल नज़र आता है अभी कुछ अर्सा। ख़ुसूसन जिस आप 5 अगस्त की या इसके अराउंड की बात कर रहे हैं, इसमें होगा ये कि डिसेंट्रलाइज किस्म का एहतजाज पॉसिबल है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ उसमें ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाए इसके अभी चांसेस उस तरीके से नज़र नहीं आते। और ख़ुसूसन जैसे मैंने याद होगा कि इसमें बात की थी पहले, बहुत पहले बता दिया था कि अपोजिशन भी जैसे तितर बितर होती नज़र आती है, और PTI ख़ुसूसन अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है। बाकी एक आदमी ने क्या तितर बितर होना है, मतलब अगर कोई जमात 1 सीट वाली है या 2 वाली है व्हाट्सएवर, लेकिन PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक से लेके इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामलात हैपन हो सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जिन लोगों को सज़ाएँ मिल गई हैं, इनको सज़ाएँ जो हैं 2 ही मकासद के तहत नज़र आती हैं। एक ये कि वो एहतजाज को लीड ना कर सकें या इस दबाव में आ जाएं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ मॉडल नज़र आता है कि इसमें अब शक्ल बदल गई है कि इनको प्रेशराइज़ करने का एक तरीका निकाला गया ताकि ये लोग अपने जो अवाम है उसको एहतजाजी उसमें ना ला सकें। और सूरत हाल ये है कि अभी कुछ दिन इस तरह की एहतजाज सिर्फ PTI के नहीं, अगर सड़कों पे आने हैं तो वो हर तबका फ़िक्र जो है, मकातब फ़िक्र कह लें, वकला कह लें, किसान बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, इस तरह की सूरत हाल से दो चार होते हैं। अवाम अपने अपने एंड पे एहतजाज करना शुरू कर देगी कुछ अरसे में, तो इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है। PTI की अगर स्पेसिफ़िकली बात करें तो बहुत बड़ी मूवमेंट को वो करती नज़र नहीं आ रही। इमरान खान के लिए, क्योंकि PTI इमरान खान है और इमरान खान PTI है, और इमरान खान के लिए सितंबर नवंबर, तकरीबन नवंबर तक कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल जनरल बात करें तो दिसंबर, लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड जो क्रिटिकल है, जो मोस्ट क्रिटिकल है, वो आपका ये अगस्त सितंबर तो पूरा उसकी ज़द में नज़र आता है, जिसमें ये भी चांसेस नज़र आते हैं कि इमरान खान हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा सकते हैं, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं और उनको सेहत को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, और पार्टी हाथ से जिस तरीके से जाए या तितर बितर हो या व्हाट्सएवर, इस तरह की कोई सूरत हाल उनको फेस करनी पड़ेगी। कोई कुल मिला के अगर कहें कि अगस्त सितंबर में उनके लिए कोई
بہت بڑی خوشخبری یا بہت بڑا بریک تھرو یا بہت بڑا کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں اب ایک صورتحال جو کافی عرصے سے ان کے حق میں جا رہی ہے یا ایک سپورٹ ہے جو ان کے ساتھ ہے کہیں، وہ ڈیوائن سپورٹ ہے. اور وہ سپورٹ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا اچانک پھر دوبارہ گرم ہو معاملہ، دوبارہ کوئی اے پی سی کے حالات بنے، کوئی سویر معاملہ اس حد تک چلا جائے کہ عمران خان کو آن بورڈ کرنا پڑے، لانا پڑے. اس طرح کی صورتحال کے علاوہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ عمران خان کے لیے بطور پی ٹی آئی چیئرمین یا پی ٹی آئی لیڈر کوئی پارٹی کی طرف سے ان کو کوئی اچھی مطلب ان کے لیے تو یہی اچھی بات ہوگی کہ ان کی پارٹی پرفارم کرے. مثال کے طور پہ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے تو اس کو بہت اچھے سے مینیج کرے اور ایک اچھا ٹف ٹائم دے گورنمنٹ کو احتجاج کی صورت میں. اس کی کوئی بہت بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ موومنٹ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھی تھی 26 نومبر یا اس سے پہلے، ویسا کچھ نظر نہیں آتا. تو اسامہ صاحب آپ کی گفتگو سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ جو نظام پاکستان میں رائج ہے، اس نظام کو دور دور تک کوئی خطرہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. یعنی کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں ہے، جو کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں گے. نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے، بہت دور دور تک کی بات نہیں ہے. اس کے 2-3 بریک پوائنٹس ہیں. ایک نومبر ہے، سیٹرن اپنا موومنٹ دوبارہ بدل دے گا نومبر میں، اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ تبدیلیاں آپ کو حکومتی نظام میں یا حکومت میں، وہ نومبر کے آس پاس دوبارہ اس کے موسم بنیں گے نومبر دسمبر میں. اور جہاں تک رہ گئی بات نظام کی، تو یہ جو اس ٹائم ورلڈ وار 3 جو سب کے سروں پر منڈلا رہی ہے، اس نے کئی ملکوں کے نظام اور اس کے اندر کے میکنزم کو بدل جانا ہے، اور خطوں میں تبدیلیاں، حکومتوں میں تبدیلیاں، اور یہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ. اور پاکستان کے سر پہ بھی یہ بھرپور منڈلا رہی ہے اور پاکستان اس سے باہر نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو حکومت ہے یا جو اصل حکومت ہے وہ کوئی بہت عرصہ کنٹینیو کرے. میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے یوں تو ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی خبر آ جاتی ہے، کوئی صحافی نما لوگ جو ہیں وہ آگے کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں، میاں صاحب جو ہیں وہ متحرک ہونے جا رہے ہیں، میاں صاحب جو ہیں اب وہ مرکز نگاہ بننے جا رہے ہیں. اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو جا کے مری میں ٹھنڈے علاقوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی خراب ہے کہ میاں نواز شریف کو بانا پڑ جائے گا؟ نہیں، میاں صاحب کا آپ کو یاد ہوگا جب وہ پاکستان آ بھی رہے تھے تو ہم نے بڑا کلیئرلی آپ کے ناظرین کو بتا دیا تھا کہ مستقبل میں ان کا کوئی اس طریقے کا رول نہیں ہے، کوئی عہدہ لیتے نظر نہیں آتے یا کوئی پرفارم کرتے نظر نہیں آتے. اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی جو جیسے کہتے ہیں کہ ٹھکانہ ہے وہ ابراڈ ہی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے آخری ایام ابراڈ میں گزاریں. آخری ایام سے مراد کیا ہے؟ یعنی 2000 یہ جو موجودہ سال چل رہا ہے 25، اس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگلے سالوں کی بات کر رہے ہیں، یا حکومت کے آخری سالوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، نواز شریف صاحب کا جو جیسے کہتے ہیں کہ کسی کی بھی زندگی کے جو آخری ڈیز ہوتے ہیں. اوکے، تو یعنی ان کی سیاست کے اندر دوبارہ متحرک کردار جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، اس میں جو انہوں نے اپنے جیسے کہتے ہیں کہ ان کو آگے کر دیا، اور جس طریقے سے ان کے لیے جگہ ہی نہیں بچی، انہوں نے اپنی جیسے کہتے ہیں نا لاسٹ بال کھیلی ہے، اور وہ بھی شاید کیسز اور جس طریقے سے وہ پھنس چکے تھے برے طریقے سے، اور ان کے لیے یہی اچیومنٹ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو متعارف کرا گئے سیاست کے ایوانوں میں، اور اپنے بھائی کا جو ہے وہ دیرینہ وفاداری کا صلہ اس کو واپس دے دیا کہ وہ بھائی کے اس میں اطاعت میں رہا تو اس کو وزیر اعظم شپ بھی مل گئی. اور جیسے فیملی ٹارگٹس ہوتے ہیں نا، فیملی کیے گئے وعدے ہوتے ہیں، بس انہوں نے وہ پورے کرنے تھے، وہ کر لیے. اسامہ صاحب، آپ کہتے رہے، پہلے بھی آپ نے کہا کہ جو منظرنامہ بنے گا، جو کچھ ہوگا پہلی دفعہ ہوگا، لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. لوگوں نے واقعی پہلی دفعہ سنا کہ ایک ہی وقت میں پنجاب، وفاق اور سینٹ تینوں جگہ پہ موجود جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کو 10-10 سال قید سنا دی گئی. یعنی ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر دے گا. ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی ریڈنگز کیا ہیں؟ کیا عدلیہ سے کچھ اسٹے ہو جائیں گے؟ بائی الیکشنز، ضمنی الیکشنز رک جائیں گے؟ یہ لوگ بحال ہو جائیں گے؟ یہ اس متعلق آپ کی ریڈنگز کیا ہیں؟ اس میں مکس ہوگا. اس میں کچھ لوگ سزائیں لے لیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں سرنڈر کر دیں گے. وہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا اپنا آپ سمرپت کر دیں گے سسٹم کے آگے. اور یہ موسٹلی اس طرح کی کھچڑی سی پک کے پی ٹی آئی بیسیکلی کمزور ہونی تھی، پی ٹی آئی کمزور ہو گئی.
اور اس میں ان کی کوئی بہت بڑی پرفارمنس یا جیسے کہتے ہیں اچیومنٹ لیگل سائڈ سے یا وہ نظر نہیں آتی. ہاں ایک جو آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ایک جو دوبارہ حکومت کا جانے کی فیل جو آئے گی یا ایسے حالات بنیں گے وہ نومبر میں کہیں دوبارہ بنیں گے اور سسٹم میں اچھی خاصی تبدیلیاں دوبارہ سے آپ کو نظر آئیں گی. اور جو آپ کا یہ یورینس دوبارہ جب واپس پکا آئے گا جمنائی میں اگلے سال اپریل میں, یہ ابھی واپس چلا جائے گا ٹورس میں, اور پھر دوبارہ جب یہ اپریل 2026 میں آئے گا پھر یہ سٹے کرے گا لانگ ٹائم, اور یہ وہ سٹے ہوگا جس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو میں بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے. 41 سے 47 تک کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم بنے گا, اور اس وقت صرف پاکستان کا نظام یا حکومت ہی نہیں, کافی تخت الٹیں گے. ترکی اس کا ابھی بلکہ ترکی دوبارہ ہٹ لسٹ پہ ہو سکتا ہے اپ کمنگ ٹائم میں, جنگ میں آ جائے وہ بھی, اور اس کے اندر بھی, اور باقی بھی کافی آپ کے انڈیا میں ایون انڈین آپ کی جو بالکل یہ جو بین الاقوامی عالمی جنگی منظرنامہ ہے بالخصوص, اس کے اوپر ہم نے علیحدہ سے بات کرنی ہے. میں آخری سوال کوئکلی میں چاہوں گا آپ اس کو ذرا ایڈریس کریں. پاکستان تحریک انصاف ہو یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس کی سربراہی کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی. کوئٹہ کی حد تک جو بلوچستان کا پختون بیلٹ ہے اس حد تک تو ان کا ووٹ بینک چلیں ہے. پنجاب میں, سندھ میں یا KPK کے اندر یا دیگر جو پاکستان کے علاقے ہیں وہاں ان کا کوئی ووٹ بینک اس طریقے سے موجود نہیں ہے. وہ اپوزیشن کے اس وقت سربراہ ہیں. ساری جو بوجھ ہے, ذمہ داری ہے, وہ ان کے نازک کندھوں کے اوپر ڈالی گئی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ اتنی بڑی تحریک کوئی کھڑی کر سکتے ہیں جو ٹربل کریٹ کرے؟ ہاں بالکل, آگے جو 2026 کے اپریل سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو بڑے عرصے سے ایک ہی طرح کی سیاست کر رہے تھے, آئین کی بات کر رہے تھے یا اس طرح کی, تو ان کو موقع ملے اگلے سال 2026 کے اپریل سے آن ورڈ. آل رائٹ, اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, اسامہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. نمبر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر چلتا رہا ہے. آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں اسامہ صاحب سے, تو اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا, کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.